الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خیر ہو یا شر، اچھا ہو یا برا، اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں. ایمان مفصل میں ایک جملہ ہم سب پڑھتے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ان تمام جملوں کا ترجمہ تو اس وقت نہیں کروں گا. اس میں درمیان کا جو ایک جملہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، فیصلہ اچھا ہو یا برا اس کو کرتے اللہ ہی ہے. ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کو اللہ ہی نافذ کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ برائی کا فیصلہ کرتے کیوں؟ تو یہ بات سمجھیے، ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں. فیصلے ہمارے اعتبار سے اچھے یا برے ہوتے ہیں، اللہ کے اعتبار سے وہ سب اچھے ہی ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کریں تو کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا. اللہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھلا ہی کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کسی مریض کو میٹھی میٹھی گولی کھلائے تو وہ بھی ہمدردی میں کھلاتا ہے، اور کسی کو انجیکشن لگائے تو وہ بھی ہمدردی میں لگاتا ہے، نشتر لگائے تو وہ بھی ہمدردی میں لگاتا ہے. تو جب ان چیزوں کی نسبت ڈاکٹر کی طرف کریں تو اس میں صرف بھلائی.
مریضوں کی طرف جب نسبت کریں تو کسی کو میٹھی گولی کھا کر مزہ آ گیا، کسی بچے کے انجیکشن لگا تو وہ رونے لگا، کسی مریض کی سرجری ہوئی تو وہ بیچارہ کراہ رہا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، روزانہ اس کی ڈریسنگ ہو رہی ہے۔ تکلیف اور آرام کا تعلق مریض سے ہے۔ ڈاکٹر کی طرف اگر نسبت کریں گے تو وہ صرف اور صرف ہمدردی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں خیر اور شر کا پہلو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کی طرف جب نسبت کریں گے تو اس میں صرف خیر ہی خیر۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ میں اصل میں آپ کو اصل موضوع سے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب اطمینان ہو جائے گا کہ آپ قریب آ گئے تو پھر آپ کو مولانا اسامہ صاحب کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کو آج کے موضوع سے قریب لانے کے لیے ہو رہی ہے۔ ذرا آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر بیدار ہو جائیں۔ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بد دعا بہت مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پیارے نبی نوح، اب آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی بنائیں، اور کشتی کیسے بنے گی اس کی نگرانی ہم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم رہنمائی کریں گے ہمارے ڈائریکشن کے مطابق، کتنی بڑی بنانی ہے، کتنی چوڑی بنانی ہے، کتنی اونچی بنانی ہے، اس کے کتنے تلے بنانے ہیں، وہ سب ہم بتلائیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی بنائی۔ وَوَحْيِنَا، ہماری ہدایات کے مطابق بنائی، ہم دیکھتے رہیں گے، اور جہاں کسی ہدایت کی ضرورت ہوگی، جہاں کسی رہبری کی ضرورت ہوگی، ہم فرشتے کے ذریعے آپ کے پاس اپنا پیغام پہنچا دیں۔ اور بس اب کسی ظالم کے سلسلے میں آپ ہم سے سفارش نہ کیجیے گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب ان سب کے لیے طے کر دیا گیا ہے، اب ان کو پانی میں ڈوب ڈوب کر مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی جس دعا کے جواب میں یہ پیغام بھیجا تھا، جس میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، وہ دعا کیا تھی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں؟ آئیے اس میں غور کریں کہ وہ خیر کی دعا تھی یا شر کی دعا تھی۔ یقیناً جن لوگوں کو پانی میں ڈبکیاں لگوائی گئیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبایا، ان کے لیے تو اللہ کا عذاب تھا نا، تو ان کے لیے تو شر ہی شر ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ پانی میں ڈوبے ختم ہو گئے، پانی میں ڈوبنے کی تکلیف ہوئی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد برزخ میں اس سے زیادہ تکلیف، اور جب برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ تکلیف۔ تو ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیش کے شر کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن آئیے اسی دعا کو سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے دیکھیں کہ حضرت نوح خیر مانگ رہے تھے یا شر مانگ رہے تھے۔ جب ہم قرآن پاک میں غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام جو کچھ مانگ رہے تھے وہ محبت میں مانگ رہے تھے اور خیر مانگ رہے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض
من الکافرین دیارا، میرے مالک اب فیصلہ کر دیجئے آپ کہ زمین میں کسی کافر کو نہیں چھوڑیں، کسی نافرمان، کسی ہٹ دھرم کو، انسانیت کے کسی دشمن، یہ معنی ہے کافر نہیں چھوڑیں گے آپ، اس کا فیصلہ کر دی۔ لگتا ہے بڑی نفرت ہے حضرت نوح کو۔ اگلا جملہ بتلا رہا ہے حضرت نوح یہ دعا نفرت میں نہیں مانگ رہے، محبت میں مانگ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں انک انتظرہم یضلوا عبادک، اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے، 950 سال۔ ہم اگر 9 سال کسی کو سمجھائیں اور نہ مانے تو اس کا نام سننا شاید پسند نہ کریں کہ وہ نالائق اتنے زمانے سے میں اس کو سمجھا رہا ہوں، سنتے ہی۔ اور اللہ کی طرف سے کسی حتمی اور یقینی علم کے بغیر شاید ہم فیصلہ کرتے ہیں، اب وہ تو جہنم میں جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے حتمی اور یقینی علم آ گیا تھا، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور یہ جہنم میں جائیں۔ اتنی طویل مدت میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ہدایت پانے والے لوگ بہت تھوڑے تھے۔ قرآن پاک کے اس جملے میں غور کریں، قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ۔ قرآن نے کوئی تعداد نہیں بتلائی کہ وہ تھوڑے کتنے تھے، 10 تھے، 20 تھے، 25 تھے، 50 تھے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو برادران وطن کا مذہبی لٹریچر ہے، اور وہ کتنا بدلا ہے اور کتنی مرتبہ بدلا ہے، اس کی پوری تحقیق تو ان کو بھی نہیں ہے، ہمیں کیا ہو، اتنا وہ بھی مانتے ہیں بدلا بہت ہے۔ جیسے کسی آدمی کو ڈھلان پر لڑکا دیجیے نا تو پھر وہ کتنی کلاٹھی لیتا ہے اور کتنی مرتبہ لڑکتا ہے، گننا مشکل ہے نا۔ ہمارے برادران وطن کا مذہبی لٹریچر کتنی مرتبہ بدلا ہے اور کتنے ہاتھوں سے کھیلتا ہوا یہاں تک آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ان کے لیے بھی گننا مشکل ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج جو کچھ بچا کچا ہے، جس حال میں بھی ہے، جس شکل صورت میں بھی ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے۔ اس لٹریچر میں ان کو مہا جل پلاون والے بنو کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی طوفان عظیم والے بنو۔ کہیں منو کہا گیا، کہیں نیوح کہا گیا۔ نیوح کا تلفظ نوح سے بہت قریب ہے، اور یہ بات زبان کے تمام علماء جانتے ہیں، عربی زبان سے واقفیت رکھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے۔ عربی کے قواعد یعنی نحو کے ابتدائی درجے کا طالب علم جانتا ہے کہ نوح عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عجمی لفظ ہے۔ چونکہ وہ ثلاثی اور ساکن الاوسط ہے اس لیے غیر منصرف نہیں ہے، ورنہ وہ آدم کی طرح غیر منصرف ہوتا۔ میں اس سے زیادہ بوجھل گفتگو نہیں کروں گا۔ تو ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے
ہندوؤں کا، ہمارے برادران وطن کے، ان کے یہاں تو تعداد بتلائی گئی ہے کہ مہا جل پلاون والے نیو کو ماننے والے 7 یا 9 رشی تھے۔ قرآن کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے۔ قرآن ایسے موقعوں پر عموماً تعداد کو متعین نہیں کیا کرتا، ورنہ لوگ فضول بحثوں میں پڑ جائیں گے، اور قرآن فضول بحثوں میں بالکل نہیں ڈالتا۔ قرآن تو مقصد کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حضرت نوح کو ماننے والے تھوڑے سے لوگ تھے، اب وہ تھوڑے سے 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 10 ہو، 12 ہو، جو بھی ہو، اللہ جانے۔ یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے نا، یہ غریب بھی تھے، یہ اس سماج کے پچھڑے ہوئے لوگ تھے، اس سماج کے جو ساہوکار لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، آج کی زبان میں جو سیٹھ لوگ تھے اور جو لیڈر لوگ تھے، ان کے زمانے میں جو کونسلر وغیرہ ہوتے رہے ہوں گے، اگر ہوتے ہوں تو وہ سب حضرت نوح کے دشمن تھے۔ آج بھی تو وہی طبقہ حق کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، اور دنیا میں ان کو حضرت نوح کی بات ماننے میں اپنا سراسر نقصان نظر آتا تھا۔ آج ایک مسلمان جو آخرت کا زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، اور اللہ کے نیک بندوں کی بات ماننے میں اس کو اپنی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، تو مانتا نہیں ہے، بلکہ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ہوتا ہے دل میں چھپا ہوا کفر ہی، اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں چاہے جتنا چھپا لیں کسی چیز کو، اللہ کے پاس تو چھپے گی نہیں، اللہ کے سب کچھ کھل جائے گا۔ تو دولت مند لوگ سب مخالف سمت میں تھے، دوسری طرف تھے یہ بیچارے غریب لوگ تھے۔ اتنا طویل عرصہ گزر گیا تھا، اور وہ دولت مند لوگ ان غریبوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو نوح تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کہتے تو یہ ہے نوح کہ ان کو اس اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، وہ اس اللہ کے نبی ہیں، اور تم ان پر ایمان لاتے ہو۔ اگر واقعی نوح اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے تو وہ خزانے تم کو ملتے یا ہم کو ملتے؟ ہماری دولت میں تو روز اضافہ ہو رہا ہے، دیکھو ہماری عزت تو نہیں جا رہی ہے، ہماری شان و شوکت دیکھو، اور تم جتنے غریب پہلے تھے نوح کی بات ماننے کے بعد اس سے زیادہ غریب ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ لگا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد یہ چند لوگ جن کو ایمان کی دولت ملی ہے، اگر ان طعنوں کے نتیجے میں ان میں سے کسی ایک کے دل پر بھی کوئی اثر پڑ گیا اور وہ پھسل گیا تو میرا تو سارا سرمایہ لٹ جائے گا، ان کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اللہ مجھے بتلا چکے ہیں کہ اب یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان ایمان والوں سے کوئی ایک بھی چلا گیا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اس لیے کہ اے اللہ اگر آپ نے ان کو مزید کوئی مہلت دی تو ڈر اس کا ہے کہ کہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے ان نیک بندوں میں سے کوئی ایک ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اب سوچیں اس دعا میں محبت ہے یا نفرت؟ یہ تو محبت ہے نا، وہ تو گئے کام سے، لیکن ایمان والوں کا ایمان بچانا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جسم کی کوئی حصہ جسم کا سڑ جائے اور ڈاکٹر اس کو کاٹ کر پھینکے، تو کیوں کاٹتا ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو انسان سے نفرت نہیں ہوتی، ڈاکٹر اس لیے کاٹتا ہے کہ وہ حصہ تو سڑ چکا، اب اس کے ٹھیک ہونے کی تو کوئی امید نہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو بقیہ جسم سڑ جائے گا اور جان چلی جائے گی، تو بقیہ جسم کو بچانے کے لیے اس سڑے ہوئے حصے کو کاٹتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور اے اللہ جب یہ رہیں گے تو ان کے گھروں میں بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اب اگر آپ نے ان کو زیادہ مہلت دی
تو ابھی جہنم میں جانے والوں کی تعداد کم ہے، کل کو ان کے بچے پیدا ہوں گے، پھر آپ ان کو اور مہلت دیں گے، یہ بچے جوان ہوں گے، اور جب بچے جوان ہوں گے تو وہ اپنے ماں باپ کے طریقے پر چلیں گے، اپنے گھر والوں کے طریقے پر چلیں گے، تو اللہ آپ جتنے ہیں اتنے ہی کو جہنم میں بھیج دیجئے۔ اگر آپ نے ان کو مہلت دی مزید تو ان کی اولادیں ہوں گی اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اے اللہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد بڑھ نہ پائے، جتنے ہیں بس اتنے ہی جہنم میں چلے جائیں۔ اب آپ غور کریں اس دعا میں محبت ہے یا نفرت ہے؟ ایک طرف ان ایمان والوں کو بچانے کی فکر ہے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں اگرچہ وہ بہت تھوڑے، اور ایک طرف ان آنے والی نسلوں کو جہنم میں جانے سے بچانے کی فکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پیدا کریں گے۔ اور جب ان نسلوں کو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تو حضرت نوح کو اطمینان تھا جب یہ ختم ہو جائیں گے بعد میں جو ایمان والے بچیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کے ذریعے سے ان نسلوں کو بھیجیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے نتیجے میں فرمایا کہ اب آپ کشتی بنائیں، اور جب کشتی بن گئی تو طوفان آیا، اور جب طوفان آیا تو وہ سارے ڈوبے۔ وہ ڈوبے حضرت نوح کی اسی دعا کے نتیجے میں، تو حضرت نوح کی یہ دعا ان ڈوبنے والوں کی نسبت سے تو چل ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے وہ خیر ہے۔ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، اس کی روشنی میں، اس کے تناظر میں ہم غور کریں کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کی نسبت سے ہمیشہ شر خیر ہوتا ہے، اس میں شر نہیں ہوتا۔ جب اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تو ہمارے اعتبار سے کسی میں شر ہوتا ہے کسی میں خیر ہوتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا کہ تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے اچھے ہوں یا برے ہوں سب اللہ کی طرف سے۔ اس دنیا کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں تاکہ ہم کو خوب آزمایا جائے، ہمارا خوب امتحان ہو، اور اس امتحان کے نتیجے میں اللہ اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ فرمائے کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ چونکہ فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس لیے ان فیصلوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو ایسے فیصلے فرماتے ہیں جن میں اس قوم کی بربادی چھپی ہوتی ہے، اور وہ کام انہی لوگوں سے کراتے ہیں۔ وہ مرنے والا اپنی قبر خود کھودتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس میں اس قوم کی کامیابی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس قوم کی حفاظت کا انتظام اللہ بظاہر اس قوم سے دشمنی کرنے والوں کے ذریعے کراتے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل کیسے دبے کچلے تھے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی بالکل وہی پوزیشن تھی۔ ذرا دل پر پتھر رکھ کر اس حقیقت کو سنیں اور سمجھیں، اور اللہ کرے کہ کہنے والے کی خود بھی بات سمجھ میں آ جائے اور سننے والوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی بالکل وہی پوزیشن تھی جو ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی ہے۔ وہ اس ملک میں حکمراں رہے تھے بہت زمانے تک۔ مصر تو حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے نا۔ حضرت یوسف کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں رہتے تھے جو ایشیا میں تھا، افریقہ میں نہیں تھا۔ وہاں سے مصر یعنی افریقہ میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے، اور کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر عزیز مصر کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، وہاں پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور پھر کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔
پھر جیل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمراں بنایا. حکمراں بھی آپ بتدریج بنے. پہلے آپ وزیر بنے، وزیر خزانہ، پھر آپ کی حیثیت وزیر اعظم کی ہو گئی، اور پھر بادشاہ کے انتقال کے بعد آپ مصر کے بادشاہ بنے. جس زمانے میں بھائیوں کا آنا جانا ہوا غلہ وغیرہ لینے کے لیے، اس زمانے تک حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہیں بنے تھے. اس زمانے تک حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم تھے. بادشاہ کے بعد آپ کی سب سے بڑی شخصیت تھی، لیکن بادشاہ نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا. پھر اس بادشاہ کے انتقال کے بعد مصریوں نے کہا اب ان سے اچھا بادشاہ کہاں ملے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. اور اس کے بعد زمانے تک، صدیوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے نے، آپ کی اولاد نے، آپ کے خاندان والوں نے مصر پر حکومت کی. لیکن اس اقتدار اور حکومت کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلے، ان کے اخلاق بگڑے، اور ان میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، آخرت کو بھلا دیا، منمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے. جن برائیوں سے روکنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی، وہ خود انہی برائیوں میں گلے گلے ڈوب گئے. اور دوسری بات، انہوں نے اپنے مقابلے میں مصریوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. یہ تو ہماری رعایا ہیں، یہ تو ہمارے پرجا ہیں، یہ تو حقیر لوگ ہیں، ہم بلند مرتبہ لوگ ہیں، ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں. اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے مصریوں کے دل میں نفرت پیدا ہوئی. پھر نفرت کا وہ لاوا قومی انقلاب میں بدل گیا، اور اس نعرے کے ساتھ مصر میں انقلاب آیا کہ مصر والوں کا ہے. جیسے ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے نا آمچی کا، وہی نعرہ لگا آمچی مصر، ہمارا ہے مصر. یہ کون ہوتے ہیں ہم پر حکومت کرنے والے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے آبا اور اجداد کو مصریوں نے خوشی خوشی اپنا حکمراں بنایا تھا، اور یہ کہہ کر بنایا تھا ان سے اچھے حکمراں ہمیں کہاں ملیں گے. لیکن وہ ان کے آبا اور اجداد تھے، یہ ان کے اخلاق تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حال یہ تھا، یہ ان اچھے لوگوں کی ایسی بری اولادیں تھیں، یہ ان اچھے بزرگوں کے ایسے برے خلف تھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا. وہ تبع الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اپنے نفس کے غلام بن گئے. تو پھر سزا تو ملتی ہے نا. یہ جو مصر میں انقلاب آیا تھا یہ اللہ کے کرنے سے ہے. دلوں میں ان کی نفرت اللہ نے ڈالی تھی، اور پھر خالص ایک مصری خاندان حکمراں بنا، اور اس نے ان کو مصر کے سماج کا دلت بنا دیا، سارے حقوق چھین لیے، جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دی. ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی تھی، اور صرف کام کرتی نہیں تھی، گھر والوں کے کام آتی تھی. سمجھیے گا اس جملے کا مطلب. اور ان کے مرد ان کے کھیتوں میں کام کرتے. ان کو کوئی حق نہیں تھا کوئی مطالبہ کرنے کا. بغیر اجرت کے ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا. بس تمہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، تمہیں ہم نے شہر کے باہر، گاؤں کے باہر جگہ دے دی ہے نا، یہاں اپنا جھوپڑا بنا لو، بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے. کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، کوئی اجرت نہیں ملے گی، کام کرو. اور نہیں کام کرتے تھے تو ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے.
صدیاں گزری ہیں ایسی، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. جب اللہ کے علم کے مطابق بہت سزا مل چکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدلنے کا فیصلہ کیا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جن کو زمین میں بہت دبایا گیا ہے اب ہم ان پر احسان کریں. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تو اللہ نے حالات بدلے. کیسے حالات بدلے؟ ایک بچے کو پیدا کیا، اس سال پیدا کیا جس سال مصریوں کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی افرادی قوت بڑھ گئی تو یہ اپنا حق مانگیں گے، چونکہ ان کے آبا و اجداد یہاں حکومت کر چکے ہیں، کہیں ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی افرادی قوت نہ بڑھنے پائے. جیسے اس زمانے میں کیا جاتا ہے نا، فسادات کے ذریعے مختلف طریقوں سے مختلف بہانوں سے، کہ افرادی قوت نہ بڑھنے پائے جن سے ان کو دشمنی ہے. اب اس زمانے میں وہ اتنے ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے کہ اتنے فساد وساد کراتے، تو ان لوگوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ لڑکیاں جتنی پیدا ہوں ان کو تو زندہ رکھیں، اس لیے کہ وہ ان کے کام کی ہوتی تھی، ان کی عیاشی کا ذریعہ ہوتی تھی. اور لڑکے جو پیدا ہوں تو ایک سال جتنے لڑکے پیدا ہوں ان سب کو ذبح کر دیا جائے، اور آگے آنے والے ایک سال میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو باقی رکھا جائے. تو گیپ کے ساتھ ایک سال کے بچے باقی رکھے جاتے تھے، ایک سال کے بچے ذبح کیے جاتے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے ایک سال بڑے تھے. حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال کے بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اس لیے حضرت ہارون کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اللہ چاہتے تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے درمیان 2 سال کا گیپ کر دیتے اور 1 سال کے بعد پیدا کرتے، تو جیسے حضرت ہارون کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کی حفاظت کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق حضرت موسیٰ کو اس سال میں پیدا کر کے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بالکل غیر معمولی طریقے پر حفاظت کر کے وہ بنی اسرائیل کو ایک خاموش پیغام دیا. اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ بچانا چاہتے ہیں تو اس طرح بچاتے ہیں. اس لیے کہ فرعونیوں کو پتا نہیں تھا کہ موسیٰ کون ہے، بنی اسرائیل کے بچے کو پتا تھا کہ موسیٰ کون ہے. وہ تو ان کے گھر کی بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس ہی واپس کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس خاتون کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے. اور ہم نے ان کے دل کو سنبھالا تھا، ورنہ وہ شاید اپنا راز اگل دیتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں واپس آ گئے. یہ سارے ہر بنی اسرائیلی کو معلوم تھا، اور وہ تعجب بھی کرتے تھے کہ واقعی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. لیکن اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا جو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک فرد کو بچا سکتے ہیں وہی اللہ اپنی قدرت سے پوری قوم کو بچا سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ ایسے مخالف ماحول میں فرعون ہی کا بیٹا، منہ بولا بیٹا بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں، وہی اللہ اس ملک کے ان حالات میں جن میں ہم جی رہے ہیں پوری قوم کو، تمام ایمان والوں کو بچا سکتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاموش پیغام دیتے ہیں. نوشتے دیوار پڑھنے کی اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کیسے غیر معمولی حفاظت فرمائی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، پل پڑ گئے، جوان ہو گئے، اب مصر میں بنی اسرائیل تو اتنے دبے کچلے تھے کہ مصر میں بنی اسرائیل کا تو اپنا کوئی مدرسہ بھی نہیں بچا تھا، اس لیے کہ بیچارے بنی اسرائیل کی مدرسہ کھولتے تو الزام لگا دیا جاتا یا تو دہشت گردی کی تعلیم ہوتی. اور اس کے مقابلے میں ان کے
فرعونیوں کے آشرموں میں چاہے جو کچھ ہوتا رہے، وہ تو دیش میں بھی لوگ تھے، اس لیے ان کے لیے ساتھ خون مارتے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوی تربیت بھی ملے، اس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو مصر سے نکال کر مدین بھیجا جائے۔ تو ابھی حضرت موسیٰ کو نبوت تو ملی نہیں تھی کہ فرشتہ آ کر کے کہتا کہ آپ مدین چلے جائیں۔ کوئی اور مشورہ دیتا تو حضرت موسیٰ کیسے مشورے مانتے؟ ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ عجیب و غریب فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ ہی کے ہاتھ سے ایک ایسا کام کرایا کہ حضرت موسیٰ کو جان بچا کر بھاگ کر مدین جانا پڑا، حالانکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نبوی تربیت کرانے کے لیے مدین پہنچانا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل تو خوب پہچانتے تھے کہ یہ شہزادے صاحب تو ہمارے ہیں۔ شہزادے صاحب شاہی سواری پر سوار ہو کر ایک دن اپنی والدہ سے ملاقات کر کے گھر واپس جا رہے تھے، اور ان پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ بھائی وہ اس عورت نے دودھ پلایا ہے۔ حکومت کی نظر میں حضرت موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کی خادمہ تھی، حکومت کی نظر۔ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ میری ماں ہے، اور فلاں میرے چچا ہیں، فلاں میرے ماموں ہیں، فلاں میرے نانا ہیں، فلاں میرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ حضرت موسیٰ کو خوب معلوم تھا، بس ایک راز تھا جو سینوں میں دفن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے ملاقات کر کے شہزادوں کے انداز میں چلے جانے تھے واپس۔ ایک بنی اسرائیلی میں اور ایک قبطی میں فرعون جس قوم کا نمائندہ تھا، فرعون تو لقب ہوتا تھا اس زمانے میں بادشاہوں کا، وہ جس قوم کا نمائندہ تھا وہ قوم قبطی کہی جاتی تھی۔ قبط تو آج بھی مصر میں ہے، اب وہ مصر کی اقلیت ہے۔ تو ایک قبطی میں اور ایک اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور بڑا عجیب مزاج بن گیا تھا اسرائیلیوں کا، غربت اور جہالت کی وجہ سے لڑنے جھگڑنے کا مزاج بن گیا تھا، بات بات میں جھگڑا کرنا، کبھی باقی جھگڑنے کا کوئی سبب ہو تب بھی جھگڑنا کرنا، نہ جھگڑنے کا سبب ہو تب بھی جھگڑا کرنا۔ تو کسی بات میں قبطی کا اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، وہ قبطی بھاری پڑ رہا تھا، اسرائیلی کمزور پڑ رہا، اور جو ہاتھ پیر سے کمزور ہوتا ہے نا اس کی ساری طاقت اس کی زبان میں آ جاتی ہے، گالی بہت دیتا ہے، چلاتا بہت، تو وہ ہاتھ چلا رہا تھا، یہ زبان چلا رہا، یہ گالی دے رہا تھا، وہ پٹائی کر رہا۔ اچانک اس کی نظر پڑ گئی حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کا احترام تو سب کرتے تھے، قبطی بھی کرتے تھے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، ہمارے بادشاہ کے بیٹے۔ دوسرے بھی ہاتھ روک لیا حضرت موسیٰ کو دیکھ کر، یہ اسرائیلی تو جانتا تھا شہزادے تو ہمارے ہیں، تو اس نے کہا دیکھیے شہزادے صاحب یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دل کڑتا تھا کہ ایک میں شہزادہ بن کر رہ رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے، میری قوم کو تو بہت برا حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اچھا میری قوم پر ظلم کر رہا ہے، ایک گھوسا کھینچ کر مارا۔ وہ بیچارہ تھا ہی ایک ہی گھوسے کا، وہ تو پہنچ گیا وہیں جہاں سے آیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کو احساس ہوا میں یہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ میری یہ تو نیت نہیں تھی، لیکن اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ خیر بات ختم ہو گئی، دربار میں اطلاع پہنچی، درباری خادم کو کسی نے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تحقیق کی جائے کس نے قتل کیا۔ اب تحقیق شروع ہوئی، لیکن کوئی گواہ تو تھا نہیں، اور جو گواہ تھا وہ تو کھلنے والا نہیں تھا، گواہ تو ایک ہی تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، سناٹا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے، ایک ہی گواہ تھا، وہ اسرائیلی جس سے جھگڑا ہوا تھا۔ وہ تو دل میں بڑا خوش ہوا، آج تو کام کر دیا موسیٰ نے، واقعی خون کا حق ادا کر دیا۔ اپنا آدمی ہے نا۔ اب اس کا جو مزاج تھا جھگڑا کرنے کا، اتفاق کی بات یہ کہ دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوپہر میں جا رہے تھے، پھر اسی اسرائیلی کا کسی قبطی سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ جیسی اس نے دیکھا تو اس نے سوچا
پھر شہزادے صاحب میرا ساتھ دیں گے تو پھر آواز دی دیکھیے یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے, یہ تو روز کسی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا, تیرا یہی کام ہے, روزانہ یہ کرتا رہتا ہے. اور یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے, وہ سمجھا کہ آج غصہ میرے پڑے گا. اسے معلوم تھا حضرت موسیٰ کہ ایک غصے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا موسیٰ کل ایک کو مارا تھا, مجھے مارو گے؟ بس جو یہ بات کہی کل ایک کو مارا تھا آج مجھے مارو گے, تو وہ جو قبطی تھا وہ تو بھاگا وہاں سے اور جا کر کے بادشاہ کو اطلاع دی, حضور قاتل کا پتہ چل گیا, وہ تو شہزادہ محترم ہے, اور حضور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے وہ تو اسی قوم کے ہیں, ان کے دل میں تو انہی کی ہمدردی. بادشاہ نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا, وہ تو بیگم سے مجبور تھا, چل نہیں پاتی تھی, میری پورے ملک پر حکومت کرتا تھا, کیا کروں محل پر میری حکومت چلتی نہیں تھی, گھر کے اندر میری چلتی نہیں تھی, ورنہ میں پہلے ہی کہتا تھا یہ لڑکا خطرناک ہے, جاؤ اس کو گرفتار کرو, ہم سے قتل کرے. لیکن دیکھیں دشمنوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو تھا تو قبطی, لیکن اس کے دل میں بنی اسرائیل کی ہمدردی تھی کہ بھئی اس قوم پر اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے, اور اسے یہ امید تھی کہ شاید موسیٰ بڑے ہو کر اپنی قوم کے لیے کچھ کریں گے. وہ بیچارہ بھاگا ہوا آیا, دوپہر کا وقت ہے, سخت گرمی ہے, لوگ آرام کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پریشان, اب تو راز کھل گیا, اب تو میں شاہی محل جا نہیں سکتا, اب جاؤں تو کہاں جاؤں. ابھی یہی سوچ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. گاؤں کے کنارے سے ایک آدمی بیچارہ دوڑتا دوڑتا آیا, اس نے آ کر کے کہا موسیٰ دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس لیے آیا ہوں, بس ابھی اسی وقت تم مصر سے باہر نکل جاؤ, اس سے پہلے کہ لوگ چوکن نہ ہو, تم نکل جاؤ باہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر اپنی والدہ کو بتلا سکتے, کسی کو بتلا سکتے, جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. حضرت موسیٰ جہاں تھے, جس پوزیشن میں تھے, وہیں سے روانہ ہو. لمبا سفر کر کے, ہفتوں کا, مہینوں کا, ایک طویل سفر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے مدین پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تب جا کر سکون کا سانس لیا, اس لیے کہ مدین فرعون کی حکومت سے باہر گیا. اللہ تعالیٰ تو ان کو حضرت شعیب کے گھر پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے, اللہ ان کو حضرت شعیب کے گھر پہنچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھا کچھ لوگوں کا جمگھٹا ہے, ایک کنواں ہے, لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو, تو مسافر کو پانی چاہیے نا. حضرت موسیٰ وہاں بیٹھ گئے, کم سے کم پانی تو پیوں گا, سانس درست ہوگی, اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو نہایت شریف لڑکیاں ہیں, باپردہ ہیں, لیکن وہ بھی بکریاں لے کر آئی ہیں, اور ان کی بکریاں پیاس کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں, اور وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں. آگے کھڑے ہو کر کے, ڈنڈے لے کر کے, اشارے کر کر کے, وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ سارے چرواہے تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور یہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا, یہ بے منہ کے جانور, معصوم جانور, ان کو پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں جانے دیتی, یہ کیوں روک رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا ما خطبکما, اس لیے کہ انسانی ہمدردی تو حضرت موسیٰ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس کو بھی حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کے تھوڑی قتل کیا تھا, وہ تو اسے ظلم سے روکنا چاہتے تھے بس. حضرت موسیٰ کو کیا معلوم تھا کیا ہو جائے گا. تو پوچھا کیا بات ہے. تو ان لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, اصل میں ہمارا روزانہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے, اس وقت تک ہم کنویں کے قریب نہیں آتے, ہم نامحرموں کے بیچ میں نہیں گھستے, اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. اب اگر ہم اپنے جانوروں
جانوروں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے جانور ان کے جانوروں میں مل جائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، اور اگر ہم جا کر کے پانی پلا کے واپس لانا چاہیں گے تو ہمیں نامحرموں کے قریب ہونا پڑے گا، اور ہم نامحرموں کے قریب نہیں ہونا چاہتے۔ یقیناً حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا جب اتنی احتیاط ہے تو گھر میں بیٹھتی یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے، تو انہوں نے آگے فوراً کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور ابا بوڑھے ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک ہی کنواں ہے، دوسرا کوئی کنواں نہیں؟ تو ان لڑکیوں نے کہا ہاں ہے تو دوسرا کنواں، لیکن وہ بند ہے، اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کا کھولنا آسان نہیں ہے، کئی لوگ مل کر کھسکائیں تب جا کے کھلتا ہے، ہماری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کھسکا سکیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہاں ہے ذرا بتلاؤ، جا کر کے دیکھا، پتھر کو اٹھایا سائڈ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی جسمانی طاقت بھی عطا فرمائی۔ ان لڑکیوں کو بڑا تعجب ہوا، ایک آدمی اور اتنا بڑا پتھر ہٹا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسی اور ڈول مانگا ان سے، اور بڑی جلدی پانی نکال کر کے ان کے ساری بکریوں کو پانی پلایا، اور پلا کر کے کہا کہ دیکھو تمہارا کام ہو گیا، اب تم لوگ جاؤ۔ اور حضرت موسیٰ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں آپ کا محتاج بندہ ہوں، میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر دیجئے، میرے لیے کوئی راستہ نکال دیجئے، میرے لیے رہنے کا ٹھکانہ چاہیے، کوئی چھت چاہیے، کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، میری حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یہاں پہنچایا تھا، اللہ سارا انتظام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ دعا بھی دل پہ ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا، یہ لڑکیاں وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی، تو ابا نے کہا آج تم لوگ پہلے کیسے آ گئے؟ وہ والد صاحب روزانہ کا پوری روزانہ کی کارگزاری سنتے تھے، آج تم لوگ وقت سے پہلے کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا ابا اصل میں ایک بہت شریف آدمی تھا، اور اس نے بیچارے نے ایسا کیا اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پانے کا تم لوگ کمال کرتی ہو، تمہیں معلوم ہے ہماری بستی کیسی ہے، یہ لٹیرے لوگ ہیں، یہ دوسروں کا مال لوٹ کے کھا لیتے ہیں، اس بیچارے مسافر کو کوئی کھانے کے لیے کیا پانی کے لیے بھی نہیں پوچھے گا، جاؤ اسے بلا کر لو۔ اب ان میں سے ایک خاتون آئی شرماتی انہوں نے کہا چلیے ابا نے بلایا ہے، شاید آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس پر ابا آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے یہی سمجھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اتنے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے تو ایک منصوبہ بنا لیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ نے مجھے کوئی بیٹا تو دیا نہیں، میرا بڑھاپا آ رہا ہے، میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا اے اللہ میرے بعد اس قوم کی ہدایت کی محنت کون کرے گا، شاید اللہ نے میرے پاس ایک بیٹا بھیجا ہے۔ اتنا شریف نوجوان، اتنا ہمدرد نوجوان، اجنبی، اور اس نے میری بچیوں کا یہ کام کیا، یہ خدمت کی۔ اب جب بچی آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ ابا یہ تو عجیب نوجوان ہے، طاقت کا تو ہم نے تجربہ کر لیا تھا، یہ اتنے طاقتور ہیں، اور ابا یہ تو اتنے ایماندار ہیں، اتنے باحیا ہیں، اتنے شریف اور با اخلاق ہیں، میں ان کو راستہ بتانے کے لیے آگے چل رہی تھی، اور ہوا کی وجہ سے میرا کپڑا تھوڑا سا ہٹ رہا تھا، پیر سے پیر کھل رہا تھا، تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ بہن تم آگے مت چلو، اس لیے کہ تمہارا پیر کھل جاتا ہے، میری نظر پڑ جاتی ہے، تم میرے لیے نامحرم ہو، ایک کام کرو تم پیچھے چلو، اور پیچھے سے صرف بتلاتی رہنا، رائٹ لیفٹ، دائیں مڑو بائیں مڑو، تم لیفٹ کہو گی میں بائیں مڑ جاؤں گا، تم رائٹ کہو گی میں دائیں مڑ جاؤں گا، بس پیچھے سے بتلاتی رہو، میں چلتا رہوں گا، آگے نہ چلو۔ اس لڑکی کے دل میں بھی اثر ہوا، یا اللہ اس بستی میں اس زمانے میں اتنا شریف نوجوان، حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں بھی آیا اللہ اتنی خوبیوں والا نوجوان، میں اس پر محنت کروں گا تو یہ کیا بنے گا۔ بس اللہ نے حضرت شعیب کو حکم دے دیا آپ کو اس پر محنت کرنا ہے۔ اب جو اللہ حضرت موسیٰ کو وہاں سے مجبور کر کے لائے تھے، ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ حضرت موسیٰ اپنی جان بچا کر یہاں بھاگ کر آئے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہیں ایسا نہ ہو 6.5 مہینے میں کورس پورا کیے بغیر حضرت موسیٰ بیچ سے چلے جائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی میں تم کو اپنے گھر پر ایک شرط میں رکھوں گا، چونکہ میری 2 بچیاں ہیں اور تم ان کے لیے نامحرم ہو، میں کسی نامحرم کو تو رکھ نہیں سکتا اور میں تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، تو ایک شرط ہے میں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا، لیکن تمہارا مہر یہ ہے کہ تم 8 سال مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اور دیکھو 8 سال تو ہوئے فراغت کے، 2 سال تکمیل کے، اگر تکمیل بھی کرو گے تو 10 سال نہیں، اتنے دن تمہیں رہنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے حضرت 8 سال کا تو وعدہ، باقی 2 سال کے لیے میں سوچوں گا۔
لیکن جب 8 سال رہے تو حضرت موسیٰ کو یہ لگا کہ نہیں یہاں رہنے میں فائدہ ہے، تو مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ یہ ساری تفصیل بتلا کر اللہ نے فرمایا اصل میں اس دبی کچلی قوم پر ہمیں انعام کرنا تھا، اس لیے ہم یہ سارا انتظام کر رہے تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں آئے اور انہوں نے آ کر دعوت دینا شروع کیا، اور بنی اسرائیل کے کچھ خوش نصیبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی شروع کی، سب نے نہیں مانی تھی۔ اپنے کو مسلمان تو سب کہتے تھے، جتنے اسرائیلی تھے اپنے کو مسلمان سب کہتے تھے، جیسے ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب مسلمان۔ ہم اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاید اس سے بہتر کوئی جملہ ہو، جیسے ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان کتنے ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو اللہ کا کہنا مانے، جو اللہ کے رسول کا کہنا مانے، وہی تو حقیقت میں مسلمان ہے۔ اسی طرح جتنے اسرائیلی تھے اپنے کو سب مسلمان کہتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے تھوڑے ہی تھے۔ اب جب تھوڑے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بات ماننی شروع کی تو فرعونیوں کا ظلم بڑھنا شروع ہوا۔ یہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے ہمارا بھلا کیا ہوگا؟ پہلے بھی ہم مارے جاتے تھے، ابھی بھی ہم مارے جاتے ہیں، پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، ابھی بھی ہم ستائے جاتے ہیں، پہلے بھی ہم بے قصور ذبح کیے جاتے تھے، ابھی بھی ہم بے قصور ذبح کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہم پر بے قصور مقدمات قائم کیے جاتے تھے، اٹھا کر جیلوں میں ٹھوسا جاتا تھا، ابھی بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہو رہا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے کہا ذرا انتظار تو کرو، اللہ تمہارے دشمن کو ختم کریں گے۔ یہ جو اب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو یہ مواقع دے رہے ہیں نا، یہ اب دوسری ترتیب شروع ہو گئی ہے۔ اب اللہ دھیرے دھیرے دشمن کو ختم کرنے کا انتظام کر رہے ہیں، اور اب اللہ دھیرے دھیرے تم کو اوپر اٹھانے کا انتظام کر رہے ہیں، بس شرط یہ کہ تم میرا کہنا مانو، تم میرے فرمانبردار بنو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے اوپر اٹھائے گا۔ حالات اتنے بگڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بنی اسرائیل سے کہتے کہ چلو نکل چلو مصر سے، میں تمہیں کہیں اور لے کر کے چلوں گا اور تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا، تو وہ تو احتجاج کرتے حضرت موسیٰ کے خلاف، بالکل نہ نکلتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، ان کو اتنا مارو کہ مجبور ہو جائے نکلنے پر، اس لیے کہ ان کی ساری بھلائی موقوف ہے ان کے نکلنے پر۔ دیکھو جو لوگ آج بھیونڈی میں رہ رہے ہیں، ان کے آبا اور اجداد جب ہجرت کر کے آئے تھے بھیونڈی میں تو شوق سے آئے تھے۔ اللہ نے ایسے حالات برپا کیے تھے کہ مجبور ہو کر کے آئے، اور آج ان کی نسلوں کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں وہ کتنے غریب تھے اور یہاں ان کی اولادیں کتنی دولت مند ہیں۔ اللہ ان کی اولادوں کو اتنا دولت مند بنانا چاہتے تھے، اس لیے ان کے ماں باپ کو اتنا غریب کر کے مجبور کر کے گھر سے نکالا تھا۔ خوشی خوشی کوئی نہیں نکلتا، اس لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اتنا ظلم بڑھوانا چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وقتی طور پر لگتا ہے اس میں شر ہے، حقیقت میں اس میں خیر ہوتا ہے، وقتی طور پر لگتا ہے اس میں برائی ہے، حقیقت میں اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ وقتی طور پر قوم کو لگتا ہے اس میں ترقی ہے، حقیقت میں تنزلی ہوتی ہے، وقتی طور پر لوگوں کو لگتا ہے اس میں بھلائی ہے، حقیقت میں اس میں ان کے لیے برائی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نکالنا چاہتے تھے اور فرعون اور اس کی فوج کو سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات بنی اسرائیل کو نکلوایا اور پھر ایسی جگہ پہنچا دیا۔ جب فرعون کو معلوم اچھا ہماری اجازت کے بغیر یہ لوگ نکل گئے، اتنی ہمت موسیٰ کی اور اتنی ہمت آ گئی اس قوم میں، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو کسی دن یہ اپنی پوری قوم کو منظم کر کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ہم پر حملہ کر دیں گے، اس لیے آگے بڑھ کے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور پوزیشن ایسی تھی کہ بنی اسرائیل بہت زیادہ دور نہیں گئے تھے،
بس 10-20 میل گئے تھے بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کے، تو فرعون کو اطمینان تھا یہ زیادہ دور بھی نہیں گئے، ہم جلدی ہی ان کو پکڑ لیں گے، اور ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، بالکل نہتے ہیں، اور یہ بھی اطمینان تھا۔ اصل میں پوزیشن یہ تھی کہ جو سیدھا راستہ تھا اس کے آگے سمندر تھا، ایک سمندر کی بہت بڑی کھاڑی ہے، وہی کھاڑی جس کے اوپر جدہ ہے، اوپر چل کر دوسرے سمت میں، اس سمت میں مصر ہے، وہی کھاڑی جس کو اوپر سے کھود کر کے نہر سوئز کے ذریعے یورپ والے سمندر سے ملایا گیا بعد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تھے تو حضرت موسیٰ پہلے کھاڑی کے کنارے گئے تھے اور پھر کنارے کنارے چلے تھے خشکی تک، اور وہاں سے جا کر کے انہوں نے خشکی کے راستے سے بر اعظم ایشیا سے بر اعظم افریقہ وہ منتقل ہو گئے تھے، ادھر چلے گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کا پروگرام یہی تھا کہ یہ سیدھے لے جائیں گے اپنی قوم کو اور پھر کنارے کنارے چلیں گے۔ پیچھے سے جب فرعون کا لشکر آ گیا تو اب کنارے کنارے چلنے کا موقع نہیں ہے اور آگے بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آگے سمندر ہے۔ اسی امید میں فرعون آیا تھا، یہ بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ فرعون کو اور اس کے لشکر کو کیا معلوم تھا اللہ مجھے ڈبانے کے لیے لا رہا ہے؟ تو اس نے تو اپنی قوم میں کہا تھا اچھا ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی، جلدی چلو ان کو ختم کرو ورنہ کل کو یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیبیں ہوتی ہیں۔ جب کسی قوم کو اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور جب کسی قوم کو اللہ بچانا چاہتے ہیں یا اس پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور اسباب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ابھی شروع میں ہمارے مفتی حذیفہ صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا، یہ ہمارے قوم کے بچوں کا فیس بک اور کیا کہتے ہیں واٹس ایپ اور اس قسم کی جو دلچسپیاں ہیں نا، یہ تباہی کا سامان ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ کہیں اللہ نے اس قوم کی تباہی کا فیصلہ تو نہیں کر دیا؟ اس وجہ سے ہر میدان میں ان کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تعمیر و ترقی کا فیصلہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچے وقت پر اسکول جائیں گے، وقت پر مسجد آئیں گے، مکتب میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، انسانوں کی خدمت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے کھولیں گے۔ اللہ ایک دن میں فیصلہ نہیں کیا کرتے، اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے تو اس کے اسباب پیدا فرماتے، وہ اسباب بسا اوقات ہفتوں میں پھیلے ہوتے ہیں، کبھی مہینوں میں پھیلے ہوتے ہیں، کبھی سالوں میں پھیلے ہوتے ہیں، کبھی صدیوں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اچھا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، خود اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم خود اپنے حالات نہیں بدلتی اللہ بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حالات بدلیں، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، بڑے اپنی کمائیوں پر نظر ڈالیں، حرام کمائی سے بچیں اور حلال پیسوں کو اچھی جگہ پر صرف کریں، پیسے کو اللہ کی امانت سمجھیں، پوری قوم کی تعمیر کے لیے، پوری قوم کی ترقی کے لیے خرچ کریں، اور صرف مسلمانوں کی نہیں ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کی تعمیر و ترقی کی فکر کریں اور پیسے کو صحیح جگہ خرچ کریں۔ 4 پیسے مل جاتے ہیں تو ہمارے پیر زمین پر نہیں پڑتے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیں گے اور ہم کو موقع دیں گے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے بزرگوں کا کردار تو اتنا شاندار تھا، اتنا شاندار تھا کہ کوئی اس پر گرد و غبار ڈال ہی نہیں سکتا، کوئی اس کو بھلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن صرف بڑوں کے کردار کے شاندار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ایسی ذلت مسلط کر دی گئی ہے کہ اب قیامت تک کبھی وہ ذلت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کے بزرگوں کا کردار کوئی کم معمولی تھا، کوئی غیر معمولی کوئی معمولی کردار تھا، کوئی کم شاندار کردار تھا ان کے بزرگوں کا؟ کون تھے ان کے بزرگ؟ ارے ان کے بزرگ حضرت ہارون تھے، ان کے بزرگ حضرت موسیٰ تھے، ان کے بزرگ حضرت زکریا تھے، ان کے بزرگ حضرت یحییٰ تھے، ان کے بزرگ حضرت عیسیٰ تھے، ان کے بزرگ حضرت سلیمان تھے، ان کے بزرگ حضرت داؤد تھے، ان کے بزرگ حضرت ابراہیم تھے، ان کے بزرگ حضرت ابراہیم کے خاندان کے حضرت یعقوب تھے، حضرت اسحاق تھے، حضرت یوسف تھے، ان بزرگوں کی اولادیں تھیں۔ لیکن صرف ان بزرگوں کی اولاد ہونے سے انہیں کیا ملا؟ جب وہ خود بگڑ گئے اور خود خراب ہو گئے، بڑے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، ہم نے اس ملک کو تاج محل دیا، ہم نے اس ملک کو قطب مینار دیا، ہم نے اس ملک کو لال قلعہ دیا۔ ارے یہ دیکھو اب کیا دے رہے ہو تم؟ اب تو تم اس ملک کو تباہی دے رہے ہو۔ تمہارے بچے اسکولوں کو چھوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، تمہارے بچے تعلیم ادھوری چھوڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی بچے کو تعلیم کا شوق بھی ہو گیا تو اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا
کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کا نام لو. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کا نام لے. ہمارے بزرگوں کا کردار بہت شاندار تھا, اللہ کرے کہ ہمارا کردار بھی شاندار. اس لیے میرے دوستو, میرے بزرگوں, اگر ہمیں اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا ہے, اس زمین پر عزت کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اللہ سے اپنا تعلق درست کرنا ہوگا, بندوں سے اپنا تعلق درست کرنا ہوگا, اللہ سے بھیک مانگنی ہوگی کہ اللہ ہمارے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دیجئے, ہمارے لیے اچھے فیصلے کر دیجئے. اور میرے دوستو, اپنے پیسے کو بھی اللہ کی امانت سمجھو, اس کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کو بھی اللہ کی امانت سمجھو اور ان کی حفاظت کرو, اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو, اپنی جان کو بھی اللہ کی امانت سمجھو اور اس کی حفاظت کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.